وہ اس کا ماضی بن گئی تھی، پر ان کی تکلیف حال میں بھی شامل تھی۔ میرال تھوڑی سی زبان کی تلخ ضرور تھی، اور یہ تلخیاں بھی حالات کی نوازش تھی، پر وہ دل کی بہت ہی صاف اور سچی لڑکی تھی۔ پر افسوس اس بات کا تھا کہ کوئی سمجھتا نہیں تھا۔ برے نہیں تھے ہم، لیکن ہمیشہ ہر کسی نے برا سمجھا۔ ہم جو سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ وہ یونیورسٹی آئی تو سامنے ہی اسے اپنی ایک کلاس فیلو آتی نظر آئی۔ اس لڑکی کو وہ اسکول لائف سے جانتی تھی۔ السلام علیکم میرال، کیسی ہو؟ وہ لڑکی غالباً اسی کے پاس آ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، آؤ ہم کینٹین چلتے ہیں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میرال اس کے ساتھ کینٹین چلی گئی اور ٹیبل پہ جا کے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ اس لڑکی کے بولنے کی منتظر تھی۔ دیکھو میرال، میں جانتی ہوں ہم دونوں میں کوئی خاص دوستی نہیں ہے، پر پھر بھی میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے کلاس کی لڑکیاں تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتی ہیں۔ تم کسی سے گھلتی ملتی نہیں ہو، نہ کسی سے بات کرتی ہو، نہ دوستی میں جاتی ہو۔ جو کچھ تمہارے ساتھ لوگوں نے کیا وہ اچھا نہیں تھا، پر کیا تم نئے آنے والے کو ایک موقع بھی نہیں دو گی کیا؟ تمام انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ بالکل خاموشی سے اس کی باتیں سنتی گئی تھی، اور جب وہ خاموش ہوئی تو اس نے بولنا شروع کیا۔ رمشا، جب تم جانتی ہو کہ پہلے لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، اسکول کی ٹیچرز سے لے کے دوستوں تک، کسی نے بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ہر انسان کو مطلب کے وقت میں یاد آئی، سب نے میرا استعمال کیا۔ پھر تم ہی بتاؤ کیسے میں کسی اور پہ بھروسہ کروں؟ میں چاہ کر بھی لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر پاتی۔ ماضی کی یادیں، حالات و واقعات ہر وقت میرے دماغ میں گردش کرتے ہیں۔ کسی نئے انسان سے ملتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ یہ بھی باقی سب جیسا ہوا تو، اور یہی سوچ مجھے کسی کے گلے ملنے نہیں دیتی۔ وہ جب بولتی بولتی تھک گئی تو خاموش ہو گئی، ورنہ تو آج اس نے دل کا سارا غبار ہی نکال دینا تھا۔ لیکن میرال، اس طرح تو تم کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گی، اور زندگی رکنے کا نام نہیں ہے، زندگی چلتے رہنا نام ہے۔ اگر آپ اس میں رک گئے تو پیچھے آنے والے آپ کو کچل کے آگے بڑھ جائیں گے۔ جانتی ہوں میں، پر کچھ نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ یہ جو کر رہے ہیں نصیحتیں، انہیں مشورے کی ہے عادتیں۔ دل غم زدہ انہیں چھوڑیے، تیری داستان نہیں جانتے۔ میرے درد دل سے ہیں بے خبر، میرے قرب جاں نہیں جانتے۔ میرے آس پاس جو لوگ ہیں میری تلخیاں نہیں جانتے۔ انسان میرا درد سمجھ سکتے ہی نہیں۔ میں اپنے سارے زخم خدا کو سناؤں گی۔ آسمان تیز نیلے رنگ کی چادر اوڑھا ہوا تھا۔ وہ رنگ ایسا تھا کہ اس پر جامنی کا گمان ہوتا تھا۔ نہ کہیں کوئی ستارہ تھا اور نہ ہی چاند۔ آسمان پر بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا، اور وہی سناٹا اس کی دل کی دنیا میں بھی تھا۔ نماز فجر کا وقت تھا۔ اس نے جب نماز ادا کر لی تو جائے نماز پہ بیٹھی میرال نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور لب آہستہ آہستہ ہلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیوں میں کسی کو اچھی نہیں لگتی؟ بچپن سے لے کر اب تک بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دل سے پیار دیا، باقی سب نے بس دکھاوا کیا۔ میں عام لوگوں کی طرح رہ نہیں پاتی۔ مجھے لوگوں کی باتیں، ان کے لہجے اور ان کی نظریں خود کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ میری ماں مجھے اتنا کچھ غلط کہہ جاتی ہے، اور ان کی باتیں مجھے حال میں بھی سکون نہیں لینے دیتی۔ ان کے نزدیک تو جو انہوں نے کیا وہ گزر گیا، لیکن میں خود کا کیا کروں؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں بھولتا، لہجے، الفاظ، باتیں سب یاد رہتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ ماں کو تو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے نا۔